السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمت ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے، تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل الحکمت ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے نشان پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ بنی اسرائیل کی مذہبی رہنما بلعام بن باعورہ کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ پڑھ کر سنائیں جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج کے بعد ہوا اور ہدایت کے بعد گمراہی ہوئی، اور وسیع علم اور پورے معرفت حاصل ہونے کے باوجود جب نفسانی اعراض اس پر غالب آئے تو یہ سب علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہی اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس شخص کا نام اور کوئی تشخیص مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر، صحابہ کرام اور تابعین سے اس کے بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد روایت وہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ اس شخص کا نام بلعام بن باعورہ ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت الذی آتیناہ آیاتنا فرمایا ہے، اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ جب فرعون غرق ہوا اور مصر فتح ہوا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے، اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلعام بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہے اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دے۔ وجہ یہ تھی کہ بلعام بن باعورہ کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ بلعام نے کہا، افسوس، تم کیسی بات کہتے ہو، وہ اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین و دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا۔ اس پر بلعام نے کہا کہ اچھا، میں اپنے رب سے اس معاملے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں یا دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیے۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ کیا یا کوئی اور عمل کیا۔ خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسے نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتلا دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت قوم جبارین نے بلعام کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی۔ اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کرو، اور الحال و اصرار کے حد نہ رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لے اور ان کا کام کر دے۔ اس وقت بیوی کی رضائی جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا
کہ وہ جو کلمات بد دعا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلتے تھے۔ وہ چلا اٹھے کہ آپ تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام بن باورہ نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف بولنے پر قادر نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بہرحال واقعہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی، اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب دعا تو میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں گے کرنے دے، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، ان کی تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے۔ جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور قہر عذاب نازل ہوتی ہے، اور فاتح و کامران نہیں ہو سکتے۔ بلعام کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی چال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ یہاں تک کہ جس شخص نے یہ برا کام کیا تھا، اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ توبہ طائب ہو۔ چنانچہ لوگوں نے سچی توبہ کی، اس وقت یہ طاعون ختم ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔